السلام علیکم، اب تک میں ہوں زارا عباس. نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر. ملک میں کورونا سے مزید افراد جاں بحق ہو گئے اور کورونا کی تباہ کاریاں ملک بھر میں جاری ہیں. کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. 24 گھنٹے میں مزید 1000 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے. شیخو پورہ میں 16 سالہ لڑکی سے اجتماعی زیادتی میں ملوث دونوں بھائی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے. سندھ میں 6 روز بعد سی این جی بحالی کی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. سندھ میں گیس اسٹیشنز کل صبح 8 بجے تک کھلے رہیں گے. موٹر وے M2 پر لاہور سے شیخو پورہ تک ٹریفک معطل کر دیا گیا. موٹر وے M2 پر لاہور سے یہ صورتحال موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک دھند کے باعث بند ہے. حکومت گرانے کی حکمت عملی پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. احسن اقبال نے بلاول بھٹو کی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تجویز کی مخالفت کر دی. کہا کہ تحریک عدم اعتماد کی تجویز پرانی ہے. بلاول بھٹو کے پاس مطلوبہ نمبر ہیں تو سامنے لائیں. بلاول بالغ اور سمجھدار ہو گئے. تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا قانونی حق ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید کے چیئرمین پیپلز پارٹی کی تجویز کی دل کھول کر تعریف. بولے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جلسوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. ابھی براڈ شیٹ کیس سے بہت کچھ نکلنا ہے. فورن فنڈنگ کیس کی سماعت اوپن ہوگی. الیکشن کمیشن کا اعلان. ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی فریقین کی موجودگی میں جاری ہے اور یہ سماعت خفیہ ہی رہے گی. اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد کیس کی سماعت اوپن ہوگی. کراچی کے حالات سدھارنے کے دعوے دار ہی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار. کراچی میں ترقیاتی کاموں کے لیے قائم رابطہ کمیٹی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر علی زیدی میں اختلافات بے نقاب. وزیر اعلیٰ سندھ کا وزیر اعظم کو خط. علی زیدی کے رویے اور سخت لہجے کی شکایت. علی زیدی نے اپنے جوابی خط میں مراد علی شاہ کو غیر ذمہ دار، ڈکٹیٹر اور متکبر قرار دے دیا. ملکہ کو حصار مری میں برباری سیاحوں کی دل کھول کر موج مستی. ویکینڈ پر مری جانے والے راستوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں. جگہ جگہ ٹریفک جام. کالام میں 12 انچ، استور 5 اور مالم جبہ میں 4 انچ تک برباری ریکارڈ. پیر سے کراچی میں بھی سردی کی نئی لہر آنے کی پیش گوئی. اب تک کی ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگر بلاول بھٹو کے پاس عددی اکثریت ہے تو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں. ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں بلکہ نیو فاشرزم سے ہے. جبکہ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عدمت سعید خود کمیٹی سے اعلیٰ کر لیں. مزید اس بارے میں جانیے تفصیلات تجمل بخاری کی اس رپورٹ میں. پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے حکومت کا لفظی ریمانڈ لے لیا. بولے کہ اقوام متحدہ کی اپنے ملازمین کو قومی ایئر لائن میں سفر نہ کرنے کی ہدایت کے بعد وزیر اعظم اور وزیر ہوابازی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ایک جہاز کے کریش کو کور اپ کرنے کے لیے پاکستان کے تمام پائلٹس اور پوری ایویشن انڈسٹری کی ساکھ کو دنیا کے سامنے خاک میں ملا دیا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ UN کے اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم اور وزیر ہوابازی کو دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے. احسن اقبال نے چیئرمین پیپلز پارٹی کی ان ہاؤس تبدیلی کے بیان پر واضح کیا کہ اگر بلاول بھٹو کے پاس نمبر آف گیم پورے نہیں تو سامنے لے آئیں. اگر بلاول بھٹو صاحب کے پاس
ایسے نمبرز ہیں تو وہ ضرور پیش کریں جس سے وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، لیکن سینٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں نمبرز ہمارے پاس تھے وہاں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی، تو لہٰذا ہمیں ایک ہی راستہ ہے جس پر چلنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ عمران خان کے معتمد ساتھی اور شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں، انہیں چاہیے کہ براڈ شیٹ کیس کے معاملے سے خود کو الگ کر لیں۔ کیمرامین رفیق کے ساتھ تجمل بہاری، لاہور اب تک۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے انکشاف کیا ہے کہ براڈ شیٹ سے ابھی بہت سی چیزیں نکلنی ہیں، $100 ملین کی مزید جائیدادیں سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کسی اتحادی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور کہا کہ سینٹ انتخابات میں پی ٹی آئی کی پنجاب سے 1 سیٹ بڑھنے کی امید ہے۔ لاہور سے رپورٹ کریں گے عمران بھٹی۔ ایوان وزیر اللہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے باہر فری ہینڈ دیا گیا اور اب بھی انہیں پرامن جلوس کی اجازت ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے کشمیر، اسرائیل کے نام پر قوم کا وقت ضائع کیا، وہ خود اپوزیشن کے پیچھے لگ کر خراب ہوں گے، جبکہ حکومت اسرائیل، ختم نبوت، احمدیہ اور کشمیر پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گی۔ احمدیہ کا ہم نے روکا، ختم نبوت کا کیس نون لیگ نے اور فضل الرحمان دونوں نے ووٹ دیے اس کے خلاف، اور کشمیر جناب علی جدوجہد آزادی کے، کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے آج کے وقت کے وزیر داخلہ کا کردار ایک مثالی کردار ہے کشمیر کی قانونی، آئینی اور کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے۔ تحریک لبیک کی جانب سے حکومت کو دی جانے والی ڈیڈ لائن پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ابھی ان کا وقت دور ہے، اس کا فیصلہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کریں گی، جبکہ شہباز شریف کا کیس بہت سیریس ہے۔ ابھی اس میں کافی دن باقی ہیں۔ پنجاب کی حکومت جو ہے اور مرکزی حکومت مل کر اس میں صرف انٹیریئر منسٹری نہیں فیصلہ کرے گی، وزارت داخلہ، وزارت مذہبی امور اور چیف منسٹر پنجاب مل کر۔ شہباز شریف کا کیس سیریس ہے اور اس میں شہادتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شہادتیں کیا جاتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جسٹس عظمت شیخ بہترین قانون دان ہیں، اپوزیشن انہیں تسلیم نہیں کر رہی، تو کیا ہم چودھری افتخار اور ملک قیوم جیسے جج لے آئیں۔ کیمرامین بابر ممتاز کے ہمراہ عمران بھٹی، لاہور اب تک۔ اور معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جدید دور کے کرپٹ جادوگر ہیں۔ پی ڈی ایم ٹولے کی گھٹیا سیاست کی لٹیا ڈوب چکی ہے۔ استعفوں اور لانگ مارچ کی گیدڑ بھپیوں کے بعد اب تحریک عدم اعتماد کا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں عمران بھٹی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم والے بزدل لوگ ہیں، ان میں عدم اعتماد لانے کی بھی جرت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے شہزادے نے عدم اعتماد کا گھسا پٹا سکرپٹ لکھا ہے۔ شہزادے کی عدم اعتماد کی بڑک پر جعلی راجکماری اور مولانا شاک میں ہیں۔ پی ڈی ایم کا آغاز بھی عبرتناک تھا اور انجام بھی عبرتناک نظر آ رہا ہے۔ فردوس عاشقوان نے کہا کہ عوام ان ڈرامہ باز عناصر کی رگ رگ سے واقف ہیں اور حقیقت میں پی ڈی ایم پر عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے کسی کو این آر او نہیں ملے گا، لوٹ مار کا حساب ہو کر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران بھی بدبودار بیانیاں پھیلانے والوں کی سیاست آخری ہچکیاں لے رہی ہے۔ دوسری جانب اپنے ٹویٹ میں پی ڈی ایم سربراہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فردوس عاشقوان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے دین کے نام پر جمع کیے چندے کے پیسے سے اربوں کی جائیدادیں فرنٹ مینز کے ذریعے بنائی۔ ہر دور میں عوام کو ورگلانے والے مولانا کی سیاست مفاد پرستی اور فساد سے لتھڑی ہوئی ہے۔ عمران بھٹی، لاہور اب تک۔ اور مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظما بخاری نے کہا ہے کہ حکومت کی کشتی میں سوراخ کرنے کے لیے عمران خان کے وزیر اور مشیر ہی کافی ہیں۔ سائبیرین پرندے موسم گرما کے آغاز سے ہی قبل اپنے نئے گھونسلوں کی تلاش میں نکل جائیں گے۔ سیاسی لوگ ہمیشہ تاریخ کے اوراق میں زندہ رہتے ہیں اور غیر سیاسی مہرے صرف ایک ٹرم کی پیداوار ہوتے ہیں۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں عمران بھٹی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظما بخاری نے فردوس عاشقوان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ خلائی مخلوق نے عمران خان کو وہی پرندے دیے جو صرف ایک سیزن تک کارآمد ہوتے ہیں۔ خادمہ باجی، اگر نئے پاکستان میں کرپشن کے سکینڈل سامنے نہیں آ رہے تو کیا یہ کرپشن کے ریکارڈ خلا میں قائم ہو رہے ہیں؟ عظما بخاری نے کہا کہ سیاسی لوگ ہمیشہ تاریخ کے اوراق میں زندہ رہتے ہیں اور غیر سیاسی مہرے صرف ایک ٹرم کی پیداوار ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا لیول کونسلر بڑھنے کا نہیں تھا ان کو معاون خصوصی اور چمچے بھرتی کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بھی واہ واہ
کرنے والے چمچوں کی ضرورت ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کسی کو NRO نہیں دوں گا تو چمچے ضلع سبحانی کی شان میں کلابے ملا دیتے ہیں۔ پاکستانیوں پر اس وقت شیخ چلی اور نور حوالدار کی حکومت ہے جو غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ عمران بھٹی، لاہور، اب تک۔ وزیر اعلی سندھ کی جانب سے وفاقی وزیر بحری امور کے خلاف وزیر اعظم کو خط لکھنے کا معاملہ، جس میں وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے بھی جوابی خط لکھ دیا ہے۔ مزید اس بارے میں جانیے غزالہ نورین کی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے وفاقی وزیر بحری امور کے خلاف خط پر علی زیدی نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو جوابی خط ارسال کر دیا۔ وفاقی وزیر نے خط میں لکھا کہ مراد علی شاہ نے ادب و شائستگی کی تمام حدود پھلانگ کر وزیر اعظم کو خط بھجوایا جو ان کے دماغ میں سمائے بلا جواز تکبر اور غرور کا مظہر ہے۔ انتظامی معاملات چلانا تو پہلے ہی مراد علی شاہ کے بس میں نہ تھا، موصوف گفتگو کے آداب سے بھی مکمل ناواقف اور بے بہرا ہیں۔ خط کے متن کے مطابق کراچی میں ترقیاتی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے قائم کمیٹی کے اجلاس میں اداروں کی بحث کو ادھر ادھر کا رخ دے دینا مراد علی شاہ کا وتیرہ ہے۔